لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. لوگ زمانے کو برا کہتے ہیں جبکہ حدیث کے مطابق زمانہ تو خدا ہے. حدیث میں آتا ہے زمانے کو برا مت کہو، میں ہی زمانہ ہوں، یعنی میں ہی زمانے میں تصرفات کرتا ہوں. لیکن اس سے مراد یہ زمانے کو حقیقی معنی میں برا کہنا. لوگ کہتے ہیں زمانہ بڑا خراب آ گیا ہے اور یہ زمانہ ایسا کر رہا ہے، زمانہ ایسا کر رہا ہے. تو حدیث میں آتا ہے زمانہ تھوڑی کر رہا ہے کون ہے؟ اللہ کر رہا ہے. تو زمانے کو تم برا کہہ رہے ہو، حقیقت میں کس کو کہہ رہے ہو؟ برا. لیکن اس سے یہ مراد ہے جب حقیقی نسبت زمانے کی طرف کی جائے. ہم جو زمانے کی طرف نسبت کی کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ نسبت کہلاتی ہے مجازی نسبت. ظرف کی طرف بھی بعض دفعہ نسبت کر دی جاتی ہے. ہم کہتے ہیں نا میں بریانی کی 3 پلیٹیں کھا گیا، تو پلیٹیں نہیں کھائی ہوتی، کھایا کیا ہوتا ہے آپ نے؟ بریانی. لیکن نسبت اس ظرف کی طرف کر دیتے ہو جس میں بریانی ہے. تو ظرف کبھی زمانے کا ہوتا ہے، کبھی مکان کا ہوتا ہے. اب پلیٹ یہ مکان ہے، پلیس ہے. ٹائم بھی ایک ظرف ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض دفعہ ٹائم کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے، تو وہ نسبت حدیث میں مراد نہیں. ہم جب کہہ رہے ہوتے ہیں نا زمانہ برا ہے، تو ہم یہ سمجھ کے نہیں کہہ رہے ہوتے زمانہ یہ کام کر رہا ہے، بلکہ جس زمانے میں ہو رہے ہیں، زمانہ ایک برتن کی طرح ہے، تو مجازن اس زمانے کی طرف مجازن نسبت کی جاتی ہے. تو اس میں اللہ کو معاذ اللہ کسی کی نیت غلط کہنے کی نہیں ہوتی. تو وہ مجازی نسبت ٹھیک ہے. حدیث میں جو آتا ہے راجح قول یہی ہے کہ اس سے وہ دہریے لوگ جو زمانے کو برا بلا کہتے تھے نا، وہ سمجھتے تھے نیچر ہی سب کچھ کر رہی ہے نا. تبھی آپ دیکھیں نا نیچر غصے میں، آپ نے دیکھا ہوگا دہریے لوگ جب یوٹیوب پہ کوئی تبصرہ کرتے ہیں نا، نیچر اینگری ہو گئی ہے. نیچر تو نیچر ویچر تھوڑی اینگری ہوتی ہے. اللہ کو غصہ آتا ہے تو اللہ طوفان لے آتا ہے، اللہ زلزلے لے آتا ہے. تو وہ حقیقی معنی میں نسبت کر رہے ہوتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ملحد جو خدا کا منکر ہے، وہ کیا کہے گا؟ بہار کا موسم فصلوں کو اگاتا ہے. اس کی نیت ہوگی حقیقت میں بہار کا موسم ہی اگا رہا ہے، کیونکہ وہ خدا کو نہیں مانتا. لیکن جب مسلمان کہتا ہے بہار کا موسم فصلوں کو اگاتا ہے، تو اس سے خدا کی نفی مقصد نہیں ہوتی، کیونکہ فصلیں بہاروں میں اگتی ہیں تو مجازن نسبت ہوتی ہے. وہ اگاتا تو اللہ ہی ہے، لیکن کس موسم میں اگاتا ہے؟ بہار میں. کھائی ہم نے بریانی ہے، لیکن بریانی کا مقام کیا تھا؟ وہ پلیٹ. نسبت کدھر کر دی ہم نے؟ برتن کی طرف، کے 3 پلیٹیں کھا گیا. تو یہاں جب توحید پرست انسان جب نسبت کرتا ہے بہار نے یہ کام کیا، خزاں نے یہ کام کیا، تو وہ نسبت مجازی ہوتی ہے. سمجھتے ہو؟ موت کے فرشتہ بندے کو موت دے دی، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے موت کون دیتا ہے؟ کہتے ہیں ڈاکٹر نے مارا ہے بندہ، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے زندگی بھی میں دیتا ہوں، موت بھی میں دیتا ہوں. تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں ڈاکٹر نے مارا ہے؟ بھائی ذریعہ کون بنا ہے؟ وہ ہم نے بچپن میں ایک واقعہ سنا تھا، وہ واقعہ کو مستند نہیں، اس سے سبق بڑا صحیح ملتا ہے. کہتے ہیں تمام فرشتوں نے نا، کوئی واقعہ مستند نہیں ہے، بس ایسے ہی ایک چٹکلے کے طور پہ اس کو سنایا جاتا ہے. بعض واقعات فرضی ہوتے ہیں لیکن سبق مل رہا ہوتا ہے وہ ٹھیک. کہتے ہیں جتنے فرشتے ہیں نا، انہوں نے اللہ سے کہا اللہ، موت کے فرشتے نے کہا اللہ تو نے جبریل کا کام لگا دیا وہی لانا، فلانے کا کام لگا دیا بارش برسانا، فلانے کا کام لگا دیا روزی دینا، سب لوگ تعریف کریں گے. میرا کام تو نے بندے مارنا لگا دیا. میرا کام تو نے کیا لگا دیا؟ تو ملک الموت. تو جب بھی میرا تبصرہ آئے گا تو اچھا تبصرہ نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں اللہ میاں نے کہا بھائی میں ذریعہ کسی اور چیز کو بناؤں گا، روح تو نکالے گا، لیکن ذریعہ کیا چیز بنے گی؟ ایکسیڈنٹ، گولی سے مار دیا، زہر کھا لیا، تو لوگ نسبت ازر کریں گے، تیری طرف کوئی نسبت نہیں کرے گا. لوگ کہیں گے ٹرک کو چل کے چلا گیا، ٹرک نے مارا ہے. لوگ کہیں گے جی کتے نے کاٹا، کراچی میں تو اب اس طرح بھی بہت لوگ مر رہے ہیں. لوگ کہیں گے جی کرنٹ لگا، تو تیری طرف کوئی بھی نسبت، تو بالکل بھی بدنام نہیں ہوگا. حالانکہ حقیقت میں روح نکالنے والا کون ہے؟ وہ تو موت کا فرشتہ ہے، وہ آ کے کھینچتا ہے روح کو تب نکلتی ہے، ورنہ نہیں کھینچے تو نہیں نکلے گی. ذریعہ تو ظاہر ہے دنیا تو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑ دی ہے نا، تو اسباب تو یہ کرنٹ لگنا. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کرنٹ لگنے والا نہیں تو فرشتہ آ کے چپکا کے چلا جاتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے نا، ادھر تیری موت کا وقت آ گیا ہے. ہوتا ہے ایسا. بعض دفعہ فرشتہ بچاتا بھی ہے، قرآن سے ثابت ہے. حادثہ ہونے والا ہوتا ہے، کوئی لاشعوری طاقت آپ کو بچا لیتی ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں جو ہے نا واش روم میں گیلے پاؤں کھڑا ہوا تھا اور برہنہ تار لٹک رہی تھی، ٹھیک ٹھاک کرنٹ تھا اس کے اندر. پتہ نہیں میں اس کے قریب گیا ہوں اور میرا ہاتھ تھوڑا سا لگا ہے، کوئی کسی مجھے ایسا لگا غیبی طاقت نے مجھے دھکا دیا ہے. تو ہو سکتا ہے میرا وہم بھی ہو، میرا وہم ہو یہ، لیکن قرآن سے اتنی بات ثابت ہے کہ فرشتے انسان کی حفاظت کا بعض دفعہ ذریعہ بن جاتے ہیں. کوئی حادثہ ہونے والا ہوتا ہے، کوئی غیبی طاقت آپ کو ہٹا دیتی ہے، اور بعض دفعہ حادثہ نہیں ہونے والا ہوتا ہے، غیبی طاقت آپ کو چپکا دیتی ہے جا کے. ٹھیک ہے نا، آپ جا کدھر کو رہے ہوتے ہیں، فرشتہ دل میں ڈالتا ہے کہ ادھر ٹن مار ذرا، ادھر ایک تار لٹکی ہے ادھر اس کو چیک کر کیسی ہے وہ.
آپ کو خام خامے نہ کچھ لینا نہ دینا اس تار سے, آپ چیک کر رہے ہو کہ کرنٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. ایسے بھی بیوقوف لوگ ہم نے دیکھے ہیں. تو بعض دفعہ یہ فرشتہ ہی کہہ رہا ہوتا ہے, تمہارا ملک الموت آ گیا ہوتا ہے, اس کو پتا ہے اتنے بج کے اتنے سیکنڈ پہ میں نے اس کو نکالنا ہے, چل بھائی. تو ملک الموت ہی دل میں ڈال دیتا ہوگا کہ یہ ٹرک آ رہا ہے تو تھوڑا سا اس سائڈ پہ چل تو, ورنہ ادھر کو لگے گا تو سائڈ لگے گی, ادھر کو آئے گا تو پورا نیچے آئے گا اس کے. تو اچھا بھلا آدمی جا رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کن خواب و خیالوں میں, ٹرک والا بلا وجہ بدنام ہو جاتا ہے. ٹرک نے نہیں مارا ہوتا, یہ خود ہی مرا ہوتا ہے اس کے نیچے آ کے. ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں. تو نسبت بہرحال فرشتے کی طرف نہیں کی جاتی. تو یہ نسبتیں مجازی ہوتی ہیں, حقیقی نسبتیں نہیں ہوتی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.